جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسکا کا جو الیکشن ہے وہ میڈیا کی سکرینوں کا ایک پسندیدہ ٹاپک بھی رہا، اور پوری دنیا میں یہ الیکشن جو ہے وہ ڈسکا کی پہچان کرانے میں، متعارف کرانے میں معاون بنتا رہا۔ اور میڈیا کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سیالکوٹ، جو پہلے ہی بہت دنیا میں پذیرائی اور شناخت رکھتا تھا، ڈسکا سے ان کی سکرین جو ہے وہ کسی صورت بھی اوجھل نہیں ہوئی۔ اور آج میں اپنے پارٹی صدر کی موجودگی میں وہ تفصیل سے اس الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ صرف مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان اپنے کارکنان کو، ان اپنے تمام ساتھیوں کو، پارٹی کے تنظیمی اراکین کو، اور ڈسکا کے پسے ہوئے، شکنجے میں جکڑے ہوئے عوام کو، جنہوں نے منشیات فروشی، غنڈہ گردی، قبضہ مافیا اور ہر طرح کے جواریوں ہواریوں کا مقابلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو 2018 سے 37% جو ووٹ ہیں وہ زائد ڈلوائے اور ڈالے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو سوچ، نظریہ اور عوام دوست پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھانے میں معاونت فراہم کی۔ میں یہاں علی اسجد ملی اور ان کے ساتھیوں کو بھی خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گی کہ جہاں ایک طرف وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں اپنی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں میڈیا کی سکرین میں بھی بیانیہ پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا تھا، اور آزادانہ تجزیہ کار اور مبصرین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 20,000 کا جو ڈینٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے ڈالا۔ میں یہاں آر او صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، ان کی انتھک محنت، جدوجہد اور جو ان کا جذبہ تھا کہ ہر حال میں نون لیگ کو کامیاب قرار دینا ہے اور اس کو الیکشن جتوانا ہے، اور بڑی محنت کرنی پڑی، انہیں کافی تگ و دو کرنی پڑی، اور کافی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد آخر وہ پی ٹی آئی کی جو جیتی ہوئی سیٹ تھی اسے شکست میں بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ اور کرونا کے شدید ترین انفیکشن سپریڈ ریشو والے ڈسٹرکٹ میں الیکشن کمیشن ایس او پیز کی دھڑا دھڑ خلاف ورزیاں ہوتا دیکھنے کے باوجود وہاں الیکشن کرانے پہ بضد رہا، اور الٹیمیٹلی ٹرن آؤٹ جو سارا دن آپ نے 17 سے 18% مانیٹر کیا، آبزرو کیا، رزلٹ آئے، نتائج آئے تو 43.3% اس ٹرن آؤٹ نے ایس او پیز کے حوالے سے ترجیحات اور جو ہماری حکومتی اوور آل اسٹریٹجی تھی اس کے حوالے سے بھی اس ٹرن آؤٹ نے بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھائے ہیں۔ میں یہاں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈسکے کے اندر جو 40 سال سے نشے کی پڑیاں پلا پلا کے جن کو گہری نیند سلایا گیا، ان کو
اٹھانے کے لیے ہمیں کچھ اور محنت درکار ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو نشے کے تحفے دینے والے ان سے 12 کروڑ روپیہ، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہوں، میں انشاءاللہ اس کے ثبوت بھی لے کے آؤں گی اور اپنے پیارے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھوں گی کہ اگر ان کی طبیعت پہ ناگواری نہ ہو تو وہ ان کا جائزہ بھی لے کہ وہ 12 کروڑ روپیہ جو اس الیکشن میں تقسیم کیا گیا نون لیگ کی قیادت کے ذریعے، اور جس طرح سے جہاں جہاں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پہ خرید و فروخت کی گئی، اور مشہور زمانہ بریف کیس والی سرکار کے جو نواسے ہیں وہ مسلسل ڈسکا میں نوٹوں کی بوریوں کے ساتھ خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کے ہر وارڈ کی سطح پہ، دیہات کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ گھومتے پھرتے میڈیا کی سکرینوں کی زینت بنے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہاری ہے، پی ٹی آئی نہیں ہاری ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا، جو تمام تر واویلا پروپیگنڈا فائرنگ کے ساتھ جوڑ کے آر اوز کو، اس کو پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا جیسے الزام اور ہر طرح کی حکومت پنجاب کی بیشنگ کے بعد 92,000 ووٹ اس وقت بھی علی اسجد ملی کے تھے، اور آج بھی ہم نے وہ ووٹ بڑھائے ہیں، ہمارے کم نہیں ہوئے۔ 19 فیبرری والے الیکشن میں ہم نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، جو سارا دن چڑیا نہیں ہلنے دینی، چڑیا پر نہیں مار سکتی، رینجرز ہے، فوج ہے، پولیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی 19 فیبرری کو بھی کسی جگہ بھی نون لیگ کے ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا گیا تھا، وہ محض پروپیگنڈا اور واویلا تھا۔ اور ہمارا جو اہم ترین فیکٹر، وہ چوئی صاحب اس حوالے سے مزید روشنی ڈالیں گے کہ 19 فیبرری میں 28,000 ووٹ لینے والی ٹی ایل پی جو ہے اس نے اس الیکشن میں 8,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ کرپٹ اتحاد جو تھا ڈسکا میں، وہ کرپٹ اتحاد لیگ جو تھی، الٹیمیٹلی ایک تنہا علی اسجد ملی اور پی ٹی آئی کے کارکنان جس طرح ان کی ہٹ درمی ناجائز ذرائع اور وسائل کا اپنے نظریے کی طاقت سے مقابلہ کر رہے تھے، میں ان کی اس جذبے کو، اس محنت کو اور اس سپورٹ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں الیکشن کمیشن سے صرف جان کی امان پا کے، کیونکہ پریس کانفرنس لاہور ہوتی ہے اور ہمیں نوٹس جو ہے وہ سیالکوٹ کا آر او ایشو کرتا ہے، اور جو دن دہاڑے میں نے کل جو میڈیا وہاں گیا تھا اس کے ساتھ بھی وہ تصاویر شیئر کی ہیں، میں نے ٹویٹ کیا ہے تو اس میں بھی وہ تصاویر شیئر کی ہیں کہ وہ نون لیگی ایم پی اے، ایم این ایز جو ہر پولنگ سٹیشن پہ براجمان ہو کر ووٹ ڈلواتے رہے۔ آج اس وقت تک آر او صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے کسی کو نوٹس ایشو نہیں کیا۔ نوٹس ایشو کرنے کا مشغلہ اور پسندیدہ خواہش ان کی صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اس ادارے کا احترام کرتے ہیں، وہ جتنی دفعہ بلائیں گے ہم جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی حق ہے پوچھنے کا کہ جو قانون اور قاعد و ضوابط حکومت اور پی ٹی آئی پہ لاگو ہوتے ہیں، کیا اس کی رتی برابر جھلک کہیں باقی کسی جماعت یا اس کی شخصیت پہ بھی کوئی لاگو ہوتی تو حمزہ شہباز شریف اسی ڈسکے میں دھندناتا ہوا گیا، اس کے تمام
اس ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایم این اے یو سی وائز بیٹھ کے سرے عام پولنگ کیمپس میں کمپین کرتے رہے، تو کیا یہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے، ہم نے اس کی تو پاسداری کی، لیکن الیکشن کمیشن بھی اسی پاکستان کے ادارے کا حصہ ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی اپنی صفوں کے اندر اس نعرے کی عملی تعبیر دے۔ آخر میں چونکہ وزیر اعظم کا یہ عزم تھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی یہ ہدایت تھی کہ ہارنا اور جیتنا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا، وہ قومیں جو اخلاقی میدان میں کھڑی رہتی ہیں اور اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ ہار کے بھی جیت جاتی ہیں، اور وہ جماعتیں جو اپنی ایک سیٹ کی جیت کے لیے پی ڈی ایم جیسی جماعتوں میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے باوجود ڈسکا کے الیکشن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، عمران خان کا بغض، عناد اور حسد جو ہے انہیں کٹھا رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے۔ ہم ہار کے بھی جیت گئے اور یہ اخلاقی میدان میں جیت کے بھی ہار گئے، کیونکہ حکومت وقت ہوتے ہوئے جو ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ، اپنے تمام تر سرکاری ادارے اور وسائل، ان کو اکراس دی بورڈ لیول پلینگ گراؤنڈ کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہیں پہ بھی حکومتی پریشر اور حکومتی اپنے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ تاثر ہو کہ حکومت نے اس الیکشن میں کہیں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ چودھری صاحب، چونکہ ان کا ایک بہت اہم اور کلیدی رول رہا ہے اس الیکشن میں، اور تنظیمی سطح پہ انہوں نے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، میں چاہوں گی کہ یہ آپ کو بتائیں کہ ڈسکے کا الیکشن جو ہے وہ اصل ہے کیا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور کردار کون سے ہیں جو نون لیگ کی جیت کا باعث بنے ہیں۔ چودھری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے دوستو، آپ کے سامنے محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ میں بھی چند لمحے آپ کے لینا چاہتا ہوں تاکہ ہم تاریخ کے سامنے، پاکستان کی جمہوری روایت کے سامنے اصل صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اور میں پہلا فقرہ یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 19 فروری کو این اے 175 ڈسکا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، اور 10 اپریل کو ڈسکا کے اندر الیکشن کمیشن جیت گیا۔ پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ان کے بارے میں بہت اچھے نام اور القاب لیتی ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں ایسی کوئی فقرہ نہیں کہتا، لیکن میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے، جب نون لیگ کی حکومت کا سورج نصف نہار پہ تھا اور 4 دانگ عالم ان کا ڈنکا بجتا تھا، ہم نے راجن پور کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر، ملتان کے اندر، فیصل آباد کے اندر، منڈی یہ حافظ آباد کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، لاہور کے اندر اور لودھرا کے اندر ان کی حکومت کی موجودگی میں ان کو شکست فاش دی تھی، جبکہ یہ الیکشن کی صبح تک کارپیٹنگ سڑکوں کی کراتے رہتے تھے۔ سارا میڈیا اس بات کا گواہ ہے، میں صوبے کا صدر تھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اضلاع رکھے ہیں یہ اس بات کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ان کو شکست فاش دی تھی ان کی حکومتوں کے اندر۔ اس کے بعد کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں 2018 سے سینٹرل پنجاب کے نتائج کا۔ ہم نے پی پی 51 میں وہ سیٹ 32,000 ووٹوں سے ہاری تھی، اب ہم نے 4800 ووٹوں سے ہاری ہے۔ یہ سیٹ ہم نے 41,000 ووٹ سے ہاری تھی،
اب ہم نے الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق چند ہزار ووٹوں سے ہاری ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں تحریک انصاف آگے بڑھی ہے۔ شکست کس نے کھائی ہے؟ نون لیگ نے کھائی ہے، اور اس شخص نے شکست کھائی ہے جو بھگوڑا ہے، جو پاکستان کی ایپیکس کورٹ کے اندر مجرم ہے، جو مفرور ہے، جو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، میں شعوری طور پہ کہہ رہا ہوں، غداری کر کے گیا ہے، جھوٹ بول کر گیا ہے، دغا دے کر گیا ہے، جو جھوٹا بیمار بن کے یہاں پہ گیا ہے۔ اس قوم کے 22 کروڑ لوگوں کو اس نے ایک ایسا جھانسا دیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ عدالتیں ہم سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کل تک زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا، اور آج 1 سال ہو گیا ہے۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا تھا، حکومت کہتی تھی ان کو دولت سے بڑی محبت ہے، 7 ارب روپے کی ضمانت لو، آج 7 پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر کیا اخلاق ہے؟ جو لوگ نون لیگ کی طرف سے آگے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں، ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کس کی پیروی کے اندر یہ سارا نظام چلا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ میرے دوستو، اس انتخاب کے اندر میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس کے شواہد پیش کریں گی۔ پہلے الیکشن کے بعد یہاں پر دولت کا بے محابہ استعمال کیا گیا نون لیگ کی طرف سے، اور جو الیکشن 19 فروری کو ہوا تھا، 10 کم از کم ایم این اے اور ایم پی اے نون لیگ کے سابق وفاقی اور سابق صوبائی وزراء اس حلقے کے اندر، لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے، دندناتے پھر رہے تھے، درندوں کی طرح پھر رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مانیٹرنگ آفیسر سے، کیا کسی کو تم نے نوٹس جاری کیا؟ جب میں 1:30 بجے رات کے پریزائڈنگ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا، کتنے ایم این اے اور ایم پی اے وہاں پہ نون لیگ کے بیٹھے تھے؟ کسی کو آپ نے شو کاز جاری کیا؟ ہماری طرف سے کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی حکومتی فرد اس حلقے کے اندر 19 فروری کے الیکشن اور 10 اپریل کے الیکشن کے اندر نہیں گیا۔ لیکن یہ کیا وہاں نہیں پھرتے رہے؟ کتنے نوٹس جاری کیے اس کو؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود نوشین بی بی نے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ کہا کہ 337 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا، پھر آسن اقبال صاحب، میں پہلی دفعہ ان کا نام میڈیا کے اندر لے رہا ہوں، میرے ان کے ساتھ کچھ مراسم ہیں، میں بچپن سے ان کی تحریر جانتا ہوں۔ 5:30 بجے جو لکھی ہوئی تحریر ہے جس کے نیچے نوشین کے دستخط ہیں، وہ آسن اقبال صاحب کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ انہوں نے بھی کہا، اور یہ کہا کہ ہمیں یہ رزلٹ مل گیا ہے اور اتنا رزلٹ اس کو الگ رکھا جائے۔ یہ ہے ابتدا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ انفارمیشن کیا دی۔ یہی کیس لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے۔ اب میں اس کے اوپر ضرور آنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی ہے۔ کون سی گولی کو یہ پتا تھا کہ اس نے نون لیگ کے ووٹر کو ڈرانا ہے؟ کون سی گولی کو پتا تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو ڈرانا ہے؟ اس کے بعد 2018 کے اندر پی ٹی آئی نے 10,500 ووٹ لیا، اور اس دفعہ 12,000 ووٹ لیا، 11,000 ووٹ لیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، 2018 میں نون لیگ نے شہر سے 24,000 ووٹ لیا، میں یہ شہر کی بات کر رہا ہوں، اور اس دفعہ انہوں نے 21,000 ووٹ لیا۔ کون سا ووٹ ڈرا؟ کیوں یہ کہا گیا کہ ووٹر جو ہے وہ اس کے ڈرنے کی وجہ سے باہر نہیں نکلا؟ اس کے بعد ہمارا خون گرا، ہمارے ایک کارکن کو شہید کیا گیا، دوسرا عام شہری، انہوں نے وہاں پہ اس کو شہید کیا۔ ہمارے لوگوں کو جام کے اندر 3 کے سر پھٹے، بازو ٹوٹا، ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کس چیز کا نوٹس لیا؟ کہاں تھے ریٹرننگ افسر؟ کہاں تھے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر؟ کہاں تھے الیکشن کمیشن صاحب اس وقت جب یہ سارا 19 تاریخ کو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ پھر وہ تو لے کے گئے تھے 23 اپنا پولنگ سٹیشن کی بات، اور اگر وہ الیکشن کمیشن ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے،
تو جو ڈسکا میں بیٹھا تھا وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. اس نے تو صرف کہا کہ 20 پولنگ اسٹیشن مشتبہ ہیں. آپ بتائیے مجھے اس بات کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ نے دوسرے دن کنائیونس کے ساتھ اپلیکیشن دی کہ سارا الیکشن ہونا چاہیے. یہاں سے الیکشن کمیشن کا رول شروع ہوتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کوئی مجھے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کنائیونس کے نتیجے میں 10 اپریل آئی. ہمارے ووٹر کو جتنا ڈپریس کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے نے، اور اس کے بعد دولت کا بے محابہ استعمال کیا گیا. میں آخری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میدان میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے، اس کی تنظیم نے بیسٹ ایفرٹ کی. حکومت کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور نون لیگ کا کوئی الیکشن ان کی حکومت کے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے انسانیت کو بھی اپنے پیش نظر رکھا ہو. یہ بدماشوں کے ذریعے، غنڈوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے، تھانے کے ذریعے، کچہری کے ذریعے، اور یعنی کون سا ایسا کام تھا یہ جو نہیں کیا کرتے تھے. ہم نے تو 2 پیسے کا آپ ثابت نہیں کر سکے کوئی ترقیاتی کام کیا ہو. دونوں جو سیٹیں خالی ہوئیں اس وقت سے لے کر آج الیکشن تک. اس لیے ہم نے فیئر الیکشن لڑا، ہم نے امپروو کیا. یہ غرق ہوئے اور انشاءاللہ تعالی جھوٹ بولنے والے غرق ہوں گے. اس لیے کہ تحریک انصاف آگے بڑھی ہے، نون لیگ پیچھے آئی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر صفیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کے اندر بات کروں گا. پارٹی کا فیصلہ جواب. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ ہمارے کارکنان نے ایک سمت میں زور نہ لگایا ہو. ہم نے پوری جاں فشانی سے کام کیا اور انسانی احساسات کو ہمیشہ پیش نظر رکھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. فواد چوہدری صاحب نے کہا بالکل اس کی کوئی تردید نہیں ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہنی چاہیے اور تنظیم کو آرگنائز ہونا چاہیے، مزید آرگنائز ہونا چاہیے. مافیا کا مقابلہ ہے ہمارا کوئی سیاسی پارٹیوں سے مقابلہ ہو تو ہو. آپ کو طبقات میں بتاتا ہوں، 5 طبقات ہیں آپ کے معاشرے کے اندر مؤثر، سب یوں کر کے جمع ہیں. عمران خان اکیلا صاف ستھرا کھڑا ہے اور یہ سارے لوگ اس کے مد مقابل ہیں. کیا نہیں آپ کو پتہ چلتا؟ سب کا پتہ چلتا ہے. ایک نام لوں گا تو آپ کو اس کے نتیجے میں اور سوالات کھڑے ہو جائیں گے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست سے لے کے اور نظام عدل تک سب ملے ہوئے ہیں. ادھر کوئی گرفت کرتا ہے، ادھر سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں اس وقت آپ اور اعجاز چودھری صاحب دونوں کا غصہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے، بلکہ توپوں کے رخ الیکشن کمیشن کی طرف ہے. الیکشن کمیشن آزاد ادارہ بھی ہے اور کہیں نہ کہیں آ کے وہ کنٹرولڈ بائی گورنمنٹ بھی ہو جاتا ہے. گورنمنٹ جو ہے اسے اس کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. براہ راست ٹھوس ثبوت کون سے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف آپ کے پاس کہ ڈسکا کے NA 75 کے الیکشن کمیشن کی ان باتوں کی وجہ سے خراب ہوا؟ دیکھیے پہلی بات تو جو چوہدری صاحب نے بات کی اور آپ کا سوال تھا، اس میں PTI جو ہے وہ ایک جماعت نہیں، ایک تحریک کا نام ہے، اور تحریکوں کے اندر کسی ایک سیٹ پہ ہار جیت سے وہ تحریکیں نہ ختم ہوتی ہیں اور نہ وہاں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہیں. جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارا جو کنسرن ہے وہ RO صاحب سے ہے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ نہ ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ ہمارا اس سے پہلے کوئی واسطہ رہا ہے. ان کا جو عمل ہے وہ متنازع رہا ہے. ان کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو کردار ہے اس کے اندر ٹلٹ نظر آیا، اور وہ آزادانہ منصفانہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے. وہ جو وجوہات آپ پوچھ رہے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ جس ڈسٹرکٹ کے اندر یہ الیکشن ہو رہا ہے، جس دن سے اس الیکشن کے عمل کا آغاز ہوا، ان کی تعیناتی جب یہاں ہوتی ہے اور ان کی تعیناتی آسن اقبال کے حلقے سے ہوتی ہے. آسن اقبال کے حلقے سے جو ایک ایسا سپرنٹینڈنٹ جو کہ اس آفیشلی یہاں اپوائنٹ ہی نہیں ہوا، اس کو ان آفیشلی وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں. جتنی پولنگ سکیم بنتی ہے وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کے
خواجہ آصف کے حلقے سے جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز جو پروفیسر حضرات ہیں ان کی نون لیگ کے ساتھ ملی بھگت سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، وہ 60 پولنگ سٹیشنز پہ نون لیگ اپنی مرضی سے وہ پریزائڈنگ آفیسر تعینات کرتی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جن کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں ساتھ، وہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے لاہور سے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کا جو انچارج اظہار ہوا ہے کوئی عملے کا شخص جب ہمارے سامنے یہ چیز یہاں ہو جاتی ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ سرٹیفائڈ نون لیگی سپورٹر ہیں جن کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا، تو ہم اسی آر او کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ان کی جگہ آپ کسی نیوٹرل سٹاف کی ڈیوٹی لگا دیں، اس پہ انگلی اٹھ گئی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ منصفانہ کردار ادا کریں گے۔ تو وہ ضد اور ہٹ درمی میں ایک بھی شخص کو اس ڈیوٹی سے آگے پیچھے نہیں کرتے، اور وہ ایسے افراد جن کو یہ کہا گیا کہ آپ پہ انگلیاں اٹھی ہیں اور انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے، اور وہ بضد تھا کہ نہیں آپ نے ہر حال میں ڈیوٹی کرنی ہے، ان کے رویے نے ہمیں سوچنے میں مجبور کیا۔ جو الیکشن والے دن سے لے کے رات تک کا جو پورا پروسیس تھا وہ میڈیا کے سامنے تھا۔ آر او کے دفتر میں نے 4 الیکشن لڑے ہیں، میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آر او کے پاس فارم 45 آ رہا ہو اور سٹنگ ایم پی ایم این اے ان فارمز کی ویڈیوز بنا رہے ہوں، تصویریں کھینچ رہے ہوں، اور آر او کے دفتر میں ایم پی ایم این اے بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے ہوں اور وہ سارا رزلٹ ان سے شیئر کر رہا ہو۔ دیکھیں یہ ان کے اپنے قوانین کی دھجیاں جو ادھر اڑائی گئیں، بکھیری گئیں، اس کے بعد جب بار بار ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے، اب اس کو روکیں، وہ ہماری کسی بھی فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر جو وہ لکھ کے بھیجتے ہیں وہاں پہ 20 پولنگ سٹیشن پہ میڈیا میں ایک نیریٹو چلتا ہے، ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا۔ جب ان سے سپریم کورٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں آپ سے پنجاب گورنمنٹ نے تعاون کیا، کہتے ہیں میرے ساتھ تو تعاون کیا، مجھے تو پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از سم کانسپریسی بٹوین دی الیکشن کمیشن اینڈ آر او، جو اس پورے پروسیس کے اندر ہائی جیک کر کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے، اور ون سائیڈڈ ڈیسیژنز جو تھے، دیکھیے ہمیں قطعاً بھی ان کی طرف ہم انگلی نہ اٹھاتے اگر پیرالل نوٹس نون لیگ کو بھی جا رہے ہوتے۔ جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ نے اگر کہیں فلیکس لگائی، اس نے کہا جی اس میں عمران خان کی تصویر لگی ہے، اس میں عثمان بزدار کی تصویر لگی ہے، یہ وائلیشن ہے۔ کئی درجنوں ہمارے سپورٹرز کو اس نے 50,000 ہزار 30,000 ہزار جرمانے کیے، جبکہ نون لیگ کے کل انہی پولنگ سٹیشنوں کے باہر اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو تو وہاں سٹیمر لگے ہوئے تھے جو قاعدہ و ضوابط کے مطابق آپ کے پولنگ سٹیشن کی حدود کے باہر کوئی سیاسی جماعت اپنا سلوگن یا کوئی فلیکس نہیں لگا سکتی۔ اس میں کیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے شعر بنا کے اس پہ مور لگائیں، اور اگر میڈیا کی نظروں سے وہ سٹیمر گزرے ہوں گے، ہر شہر کی جو پولنگ سٹیشن کی دیواریں تھیں ان پہ لگے ہوئے تھے، تو اتروانے کس نے تھے؟ وہاں کے آر او نے۔ وہاں ایس او پیز کا جس طرح سے آپ ہمیں تو ایک چیلنج، یہ تو الیکشن ایک پروسیس تھا، گزر گیا، ہمارے سامنے اگلا چیلنج کیا ہے کہ ان آر او صاحب اور الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کے ساتھ جو ڈسکا اور سیالکوٹ میں کرونا اب جو ہے وہ کانٹیکٹ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کی سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے پھیلا، کل اس نے ملٹی پلائی ہونا ہے۔ اور آج جو بدقسمتی سے لاہور کی صورتحال ہے، جو پنجاب کی صورتحال ہے، بہت الارمنگ ہے، اور ڈسکا سے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ سے صوبے میں یہ کل والا جو ایڈوینچر ہے اس کے کرونا کے حوالے سے انتہائی منفی قسم کے
جو ہمارے سامنے انڈیکیٹرز آنے والے ہیں وہ کس کے ہاتھ پہ، جن کے اپنوں نے کسی نے وینٹیلیٹر پہ جانا ہے، کسی نے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہونا ہے، وہ کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں، اس کا ذمہ دار آر او ہے یا الیکشن کمشنر ہے؟ انصاری صاحب جی، الیکشن کمیشن پہ آپ نے چارج شیٹ تو فیل کر دی، اس حوالے سے جو آپ کے پاس ایک آئینی اور قانونی آپشن ہے کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یا ان کو بھی ایکسرسائز کریں گے یا اس حوالے سے صرف آپ حقائق کی نشاندہی کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کل علی اسجد ملی صاحب نے 2 اپلیکیشنز دی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرسو کریں گے، یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے نتائج کو تسلیم کر کے اور جو جیتنے والی خاتون ہیں ان کو مبارکباد دی ہے، لیکن ہم تطہیر کے لیے، صفائی کے لیے اپنی اپلیکیشنز کو پرسو کریں گے۔ جس طرح دولت کا بے محابہ استعمال ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح وہاں پر یعنی کم از کم کل 10 MNA MPA اپنے اسکواڈ اور اپنے مسلح گارڈ لے کر حلقے کے اندر پھرتے رہیں، یہ کیا اس کے اوپر خاموش رہیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اپلیکیشنز کو پرسو کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی 100 ریزرویشن ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری ٹھیک ہوں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس الیکشن کے ہارنے سے جو ورکر ہیں ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ورکر ڈاؤن ہوئے ہیں، دوسری طرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا آپ کے MNA MPAs ہیں ان میں بھی ایک رفٹ دیکھنے میں آ رہی ہے جہانگیر ترین خان صاحب کی وجہ سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب کہ دونوں طرف کرائسس ہے تو کیا سٹیپس گورنمنٹ کو لینے چاہیے کہ عوام جو ناراض ہے وہ بھی مان جائے اور ورکرز کا مورال جو ہے وہ بھی بحال ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، عمران خان سے محبت کرتا ہے، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے نہیں مافیاز کے ساتھ ہے، اور ان مافیاز کی جڑیں جو ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر حلقے میں انہوں نے بنائی، آبیاری کی اور پھر ان کو چھتری دی سرکاری اپنے اقتدار میں، اور ان کو پروان چڑھایا جو اب تناوار درخت بن کے اس وقت ان کے کانٹوں سے جہاں پہ ہماری اخلاقیات زخمی ہوئی وہاں ساتھ ساتھ ہمارے معاشی محاذ پہ بھی چیلنج ہیں، اور یہ انہی کے دیے ہوئے زخم ہے جس پہ عمران خان مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ اس وقت ابھی میں اس پروگرام سے آئی ہوں جس کا وزیر اعظم عمران خان نے آج اسی عوام کو مہنگائی، بھوک، افلاس سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آج افتتاح کیا ہے، آغاز کیا ہے، اور جس کے تحت جو ہے وہ سیلانی ٹرسٹ، پاکستان بیت المال، ہماری احساس پروگرام اور حکومت پنجاب نے مل کے جو سیلانی ٹرسٹ کے لاہور اور فیصل آباد میں جو آلریڈی اسپاٹ تھے ان کے اندر فردر ایڈیشن کیا ہے، اور جس کے تحت جو ہے وہ 17 اسپاٹ جو لاہور میں فکس اسپاٹ ہیں اور 4 جو ہیں وہ موبائل وینز ہیں، کنٹینرز ہیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ 10,000 بھوکوں کو مستحق نادار اور افلاس کا شکار جو پسے ہوئے ہمارے محنت کش مزدور ہیں ان کو حکومت کھانا دینے جا رہی ہے، اور 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ موبائل 4 کنٹینرز کے ذریعے مختلف ان کچی آبادیوں میں اور انڈر پریویلیجڈ کمیونٹیز میں جا کے وہ کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے اندر بھی اس عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر کی قیادت میں ہر گاؤں تک جائے، ہر پسی ہوئی کمیونٹی تک جائے، تاکہ جو نان افورڈنگ طبقہ ہے اس کو ہم سپورٹ دیں، اور ریاست مدینہ کے اندر بھوکے کو کھانا کھلانا، مسکین کی آو بقا کو سننا اور اس کی سرپرستی کرنا یہ سنت نبوی بھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی اپنا فلاحی جو مشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ جو دوسرا پارٹ آپ کا ترین صاحب کا تھا، دیکھیں پی ٹی آئی کوئی ریجنل جماعت نہیں ہے،
باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں. پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ وہ صرف سندھ کی جماعت اور وہ بھی رورل سندھ کی جماعت بن گئی ہے. جو آپ کی پی ایم ایل این ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کے اندر بھی چند ریجن کی جماعت بن گئی ہے. واحد پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے کے پی کے بلوچستان سندھ اور پنجاب سے سینٹ میں سیٹیں لے کے ایک وفاقی جماعت کا سہرا اپنے سر پہ سجایا. تو اتنی بڑی جماعت کا جو لینڈسکیپ جب آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ گلے شکوے اور تحفظات بھی آتے ہیں. اور یہ جمہوری جماعت ہے, اس کے اندر جمہوری رویے ہیں, رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ ہے, ہر شخص کو اپنی بات کرنے کا آواز اٹھانے کا حق ہے. تو جو ہمارے معزز ممبران جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر سے ہمیں جو ایک خاندان کے فرد ہوتے ہوئے گلے شکوے اور تحفظات میڈیا کی سکرین پہ جا رہے ہیں وہ نہیں جانے چاہیے. اور گھر کے مسائل جو ہیں گھر کی سطح پہ بیٹھ کے ہمیں طے کرنے ہیں. اور اس کے لیے میں امید رکھتی ہوں کہ جو پارٹی کے ایلڈرز ہیں وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک ریکنسلیشن فورم بنائیں گے جس کے تحت جو ہے وہ ان کی آواز بھی سنی جائے. لیکن عمران خان کا جو پیغام ہے کہ نو ون از ابو دی لا, ریاست مدینہ میں اپنے اور پرائے میں کوئی تفریق نہیں ہے اور حاکم جو ہے وہ جواب دے عوام کو. اور ہماری جماعت کے اندر بھی اگر کوئی کسی کی طرف انگلی اٹھتی ہے تو پارٹی اس کو جواب دہ بناتی ہے. ہاں اگر وہ بے گناہ ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور ان کے جائز تحفظات ہیں تو پارٹی کو وہ بھی سننے ہیں تاکہ یہ ایک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اور جو نظریہ ہے وہ بھی آگے بڑھتا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر جو ہمیں مل بیٹھ کے گلے شکوے اور تحفظات دور کرنے کا بھی کوئی موقع مل جائے. لاسٹ پھر آپ نے جو بات کی ہے اس میں بڑی فرق ہے. جو جہانگیر خان ترین کی پہلے 9 تھے, پھر 20 ہوئے, پھر 30 ہوئے, اب 40 کے قریب پہنچ گئے ہیں. ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو آزاد جیت کے آئے تھے. اور جو پارٹی ورکر ہے وہ تذبذب کا شکار ہے, وہ ان سے اظہار یکجہتی کرے نہ کرے کدھر جائے. تو اس صورتحال کے اندر انہوں نے ایک درخواست بھی لکھی پرائم منسٹر کو, کیا آپ کے علم میں ہے اس جواب کا جواب کیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے؟ انہیں ملاقات کا ٹائم دیا گیا ہے؟ چوئی صاحب اس کا جواب دیں گے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میرا خیال ہے کہ ایک اصولی بات ڈاکٹر صاحبہ نے کہہ دی ہے, میں جو کروں گا وہ ریپیٹیشن ہی ہوگی. عمران خان کا موقف یہ ہے کہ جو نظام احتساب چل رہا ہے اس کے سامنے اپنے اور پرائے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. تحریک انصاف کے صوبائی وزراء وفاقی وزراء اس نظام سے گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ساتھی جو تھے تحریک انصاف کے وہ جا کے اظہار یکجہتی کرتے رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ یعنی جہانگیر ترین صاحب پارٹی کا حصہ ہیں, انہیں ایک نظام سے گزرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ گزر جائیں گے اور آپ سب کے خدشات بھی دور ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی مثبت نوٹس لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ڈسکا الیکشن میں نہیں, اس سے قبل بھی جو 2-3 اسمبلی الیکشن ہوئے اس میں حکومت کو شکست ہوئی, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ حقیقت سے آنکھیں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ مہنگائی سے لگتا ہے, تو مہنگائی جو ہے وہ عوام کے لیے درد سر بنی ہے. دیکھیں یہ تو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ جو لولی لنگڑی اکھڑی ہوئی سانسوں والی وینٹیلیٹر پہ پڑی معیشت یہ ہمیں دے کے گئے تھے, اور جس صوبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 1200 ارب کا یہاں پہ اوور ڈرافٹنگ بل تھا, اس کو بینک کرپٹ کر کے گئے تھے, جن کو آج عوام کا درد چین نہیں لینے دے رہا. ان کے دیے ہوئے جو زخم ہے ان پہ مرہم پٹی جاری ہے.
لیکن ہمارے سامنے جو چیلنج ہے، ہاں مہنگائی کا، وزیر اعظم کی قیادت میں پرسوں جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے جو بیشتر وقت یہاں گزارا وہ مہنگائی کے ایشو کو ڈسکس کرنے میں گزارا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جتنے بھی عوام کے محبت میں دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کئی بار حکومتیں رہیں، آج تک ان میں سے کسی کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ چینی کی قیمت کو فکس کر دیں؟ یہ مشکل کام بھی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس حکومت نے کیا۔ اسی طرح آج ہم نے 80 روپے چینی کی ایکس مل اور 85 روپے ریٹیل پرائس فکس کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم رمضان بازاروں میں سبسڈی دے کے 65 روپے میں چینی فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سہولت بازاروں میں عید کے بعد بھی ہم جو بنیادی ہماری عوام کی ضروریات ہیں اس میں ریلیف دے رہے ہیں۔ آٹے کے اندر جو سبسڈی دی گئی ہے، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ گھی اور پولٹری اور دالیں یہ عام بندے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ پہ ایک شاہی خاندان کا عظیم سپوت جو ہے وہ واٹس ایپ پہ پولٹری کے ریٹ جو ہے سیٹ کرتا ہے، اور واٹس ایپ پہ وہ پولٹری کے اس ریٹ کو پوری مارکیٹ میں پھر لاگو کیا جاتا ہے۔ حکومت اس صنعت کے اندر بھی، اس سیکٹر کے اندر بھی ڈنڈا لے کے گھومنے لگی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ جو جائز ان کی پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کیا ہے، اور جو عوام تک اس پولٹری کو پہنچانے تک کا مڈل مین کا منافع ہے وہ کیا ہے، اور عوام کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اس پروسیس کو بھی ہم گنگالنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، جو گھی ہر شخص اور ہر گھر کی ضرورت ہے، اس گھی کے اندر جڑا جو مافیا ہے اس کو بھی ہم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پرسوں کی میٹنگ میں جو آئل امپورٹرز ہیں، کیونکہ آپ کا ایڈیبل آئل سارا امپورٹ ہوتا ہے، آپ کی جو گھی ملز ہیں ان کو بھی ہدایات دی ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اور متعلقہ محکموں کو کہ ان کے لیے ان کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کریں اور یہ دیکھیں کہ جو امپورٹرز ہیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو 1 اسٹروک آف پین سے وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں، آج تک وہ فائدہ جو ہے ہمارے سائل کو ٹرانسفر نہیں ہو سکا۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، وہ اگلا ہمارا ٹارگٹ جو ہے اس مہنگائی کے ساتھ جڑا یہ جو 5 کماڈیٹیز ہیں ان کے لیے ایک یونیفارم پلیٹ فارم بنانا، ایک اسٹریٹجی بنانا، اور ونس نہیں فار ایور کے لیے ایک فارمولہ طے کرنا کہ عوام ان لٹیروں کے شکنجوں سے کیسے آزاد کرائے جائیں اور کیسے ان مافیاز کو کرٹیل کر کے عوام کی جو بنیادی اشیاء ہیں ان تک ان کی پہنچ کو آسان بنایا جائے۔ آخر میں عمر فاروق کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، ابھی یہ صرف ایک الیکشن ہوا ہے جس کا رزلٹ سامنے آیا اور آپ کو ریزرویشن سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن پر، اگر اس کو آپ تھوڑا ذرا بگر پکچر میں دیکھیں 2023 کا جو الیکشن ہوگا اس میں بھی الیکشن کمیشن کا رول اگر ایسے ہی رہتا ہے بقول آپ کے اور بہت زیادہ ریزرویشنز آئیں گی، تو ابھی یہ جو آپ کے پاس عرصہ رہ گیا باقی حکومت کا، اس میں حکومت کیا اپنی اسٹریٹجی اڈاپٹ کر سکتی ہے تاکہ اس الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے اس کو ریفائن کیا جا سکے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وہ پارلیمانی جو کمیٹی بن کے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور بائیو میٹرکس، ڈیجیٹلائزیشن، آٹومیشن، یہ وہ واحد فارمولے ہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے۔ وہاں سے شخصیات کا رول مائنس ہوگا اور ٹیکنالوجی جو ہے شخصیات کو ریپلیس کرے گی، تو یہ ایک واحد فارمولہ اور ریسیپی ہے کہ ہم ان اداروں کے اندر جہاں جہاں نون لیگ کی باقیات بیٹھی ہیں اور ان کے مردہ گھوڑوں میں جان ڈالتی رہتی ہیں، ان کا صفایا صرف ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے۔ آئین اور قانون کی طاقت سے اپنے ان اداروں کو طاقتور بنائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان نے جو قوم سے آزادانہ، منصفانہ
اور شفاف الیکشن کا وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا کریں گے.